قیامت وہ حقیقت ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، یہ وہ سچ ہے کہ جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، یہ وہ واقعہ ہے، ہونے والی چیز ہے کہ جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر قرآن میں کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کی ہے، اور پہلے انبیاء نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں ان کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ قیامت آئے گی۔ کب آئے گی، کس سال آئے گی، کس سن میں آئے گی، اس چیز کی بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں، بہت ساری غلط ویڈیو اور افواہیں سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہیں، تو میں نے لازمی سمجھا اس موضوع کے اوپر آپ حضرات سے بات کرنا۔ تو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب علم اٹھ جائے گا، جب سیاست اور حکومت بیوقوف لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ فرمایا کہ جب مال اللہ بخیلوں کو دے دیں گے، جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے اور لوگوں کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اور جب تمہارے امام جاہل ہو جائیں گے، اور جب تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے لگو گے، جب تم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگو گے، جب رشتے ٹوٹ جائیں گے، آپس کے اندر نفرتیں پھیل جائیں گی، اور جب زنا عام ہو جائے گا، جب مسجدوں کے اندر گانا بجنے لگے گا۔ آج مسجدوں کے اندر گانے بج رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب وہ کیسے؟ میں ثابت کرتا ہوں۔ دیکھیں، مسجد کے اندر رنگ ٹون جتنی بھی موبائلوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں، یہ سارے گانوں کے ساز ہیں، گانوں کی کاپی ہیں۔ مسجدوں کے اندر ہم اپنے موبائل لے کے آتے ہیں، کوئی کال آتی ہے، میسیج آتا ہے، تو اس کے اوپر گانے کا ساز، میوزک بجتا ہے۔ یہی تو حضور نے فرمایا، ورنہ یہ مسجد ہے، اس کے اندر کوئی ڈھول ڈھمکا تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ مقصد یہ موبائل، یہ رنگ ٹون اور یہ میوزک کا ساز یہ بج رہا ہے۔ تو اس لیے بہت اہم میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ مسجدوں کے اندر اپنے موبائلوں کو بند رکھیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ ہم اللہ سے لینے آئے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں دے رہے ہیں، اور ہم ساز، گانے، حرام چیز کو، آواز کو اچھال کے ہم اپنی رحمت اللہ کی جو ہمارے اوپر آئی تھی اس کو دور کر رہے ہیں۔ اور فرمایا قیامت کی نشانی تو وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں عام ہو جائیں گی، سود کھایا جائے گا۔ آج ہمیں سود کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر انسان جو ہے اس کو بس پروفٹ چاہیے۔ بہت سارے آن لائن جو بزنس ہیں وہ اسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ میں وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا، جس کو جو ہے کوئی وضاحت چاہیے، کوئی آن لائن پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہے تو کمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہم سے اس کی تفصیل پوچھ سکتا ہے۔ لیکن اکثر میں نے ریسرچ کی ہے، آن لائن جتنے بھی بزنس ہیں یہ اکثر جو ہے یا تو یہ سود کے زمرے میں آتے ہیں یا یہ جوے کے زمرے میں آتے ہیں، جو کہ حرام ہے۔ جوا بھی حرام ہے، سود بھی حرام ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو اس نحوست سے بچائیں۔ آگے سنیے قیامت کی ایک اور نشانی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نمازوں کے اندر خشوع خضوع اٹھ جائے گا۔ بھری مجلس کے اندر، بھری مسجد کے اندر تم دیکھو گے کہ ایک بھی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھنے والا نہیں ملے۔ آج ہم نمازوں کے اندر اپنے حساب کر رہے ہیں، دکانوں کے حساب ہو رہے ہیں، بزنس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم سوچ رہے ہیں۔ یہ کیسی نماز ہے؟ یہ ہمیں کیا لے کے دے گی اللہ سے؟ یہ ہمارے حالات کو کیسے بدلوائے گی؟